ایک اور آپ کی خدمت میں مطلب بیان کرتا ہوں کہ بعض اوقات یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، تو وہ ہر انسان کو جو ہے وہ تمام شعبہ جات کے اندر اجازت دیتے ہیں، ماہر بناتے ہیں، ماہر بنا کر پھر بہت ساری فیسلٹیاں دیتے ہیں، جاب دیتے ہیں، بے تحاشا تنخواہ دیتے ہیں، ایک خصوصیت کے طور پر بیان کرتے ہیں اس کو۔ ان نوجوانوں سے میں یہ عرض کروں گا، آپ شمار کریں یورپ کے اندر کتنے افراد باہر کی لوگ ہیں جو مختلف ممالک سے آئے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں، وہ ہیومینٹیز میں کتنا کام کر رہے ہیں۔ آیا ان کو اجازت ہے کہ وہ ہیومینٹیز والے شعبہ جات میں جا کر داخلہ لیں اور ان میں صاحب نظر بنے؟ یہ آمار گیری کریں، آپ جا کر اس کو شمار کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے استعمار معاشروں کو جو ہے وہ گمراہ کر رہا ہے، کہ آپ کو ان علوم کی طرف لگا دیا ہے، ان علوم کے اندر فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اتنا زیادہ کہ آپ کی توجہ ان بنیادی علوم کی طرف آئے ہی نہیں۔ آپ کو ٹیکنالوجی کے اندر جو ہے وہ لگا دیں گے، آپ کو جو ہے دوسرے جو موضوعات ہیں ان کی طرف جو ہے وہ جانے کی اجازت دیں گے، آپ کو سائنس کی طرف لے کر جائیں گے، آپ کو سائنسدان بھی بنا دیں گے، سائنس کے اندر نظر بھی دینے دیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ جو دوسری ملتوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہیومینٹیز میں گئے ہوں، یا کوئی نوجوان جا کر یونیورسٹی میں پوچھے، جا کر ان کے اعداد و شمار لے لیں، آپ کو خود بخود حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ آج کا جوان اگر ان علوم کی طرف توجہ نہیں کرے گا تو یہ امت جہاں پر کھڑی ہے نہ صرف یہ کہ آگے نہیں جائے گی بلکہ اس سے بھی مزید پیچھے چلی جائے گی، چونکہ امتوں کو جس نے ترقی دینی ہے وہ یہ علوم ہیں، علوم انسانی ہیں، ہیومینٹیز ہیں، اور نہ وہ ہیومینٹیز کے جو مغرب ماہرین نے ہمارے لیے تولید کیے ہیں یا پوری دنیا کے لیے تولید کیے ہیں، وہ نہیں۔ ہم کیوں ان سسٹمز کو نہیں مانتے باوجود اس کے کہ وہ رائج ہیں اور کچھ فائدے دیے بھی ہیں اس نے؟ ہم مخالف ہیں ان سسٹمز کے جو مغرب زمین سے نکلے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی جڑوں میں جو فلسفہ موجود ہے وہ مادی فلسفہ ہے، اس کی نگاہ اس جہان کے اوپر فقط مادی ہے، اس فلسفے کی نگاہ جو ہے انسان کے اوپر فقط مادی ہے، اور یہی فلسفہ مادی ان کی جڑوں میں ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں جا کر انسان کو کیا کہتے ہیں کہ انسان سوشل اینیمل ہے، اور اینیمل کو وہ اینیمل کے معنی میں لیتے ہیں۔ تو چونکہ ان کا نظریہ مادی والا ہے لہٰذا وہ انسان کو حیوان کے زمرے میں رکھتے ہیں۔ انسان اور حیوان کے درمیان تفاوت کچھ بھی نہیں ہے ان کے نزدیک، فقط یہ فرق ہے کہ انسان جو ہے وہ تفکر کی صلاحیت رکھتا ہے اور حیوان کے اندر تفکر کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ کس رتبے میں؟ حیوانیت کے، لہذا کہا گیا یہ سوشل اینیمل۔ اور بھی بہت ساری تعریفیں آپ کو ملیں گی کہ جس میں اینیمل ہونا انسان کا یہ کیا ہے، یہ واضح ہے۔ مثلا ایک ڈرامہ آپ دیکھیں گے انہوں نے بنایا ہوا ہے سیاست کے اوپر، اس کا نام ہے پولیٹیکل اینیمل۔ انسانی جو غربی و مغرب زمین سے آئے ہیں وہ علوم انسانی، ان کی بنیادیں جو ہیں وہ مادی پسندی والی ہیں، ان کی نگاہ فقط مادے پر ہے، مادے میں منحصر مانتے ہیں حقیقت کو، مادے سے ماورا کسی چیز کے قائل نہیں ہے، ہستی کے اندر بھی اور انسان کے اندر بھی۔ تو لہٰذا نتائج جو ہیں وہ ڈیفرنٹ نکلیں گے۔ جیسا کہ آپ کو مثال دی ہے کہ اقتصاد کے اندر دو بڑے سسٹم سامنے آئے، کیپٹلزم اور سوشلزم۔ آپ اگر تحقیق کریں جا کر جو انسان کی تعریف ہے ان کی نگاہ میں وہ مادی انسان ہے، ضروریات جو پوری کرنے کے لیے وہ سسٹم بنا رہے ہوتے ہیں وہ مادی انسان کی ضروریات مد نظر ہوتی ہیں۔
اب اگر ہم کہیں کہ ہمیں ریاست مدینہ قائم کرنی ہے، ہمیں اسلام کی حاکمیت کو جو ہے وہ لے کر آنا ہے، اسلام کو بلند و بالا کرنا ہے، اسلام کا پرچم جو ہے وہ بلند کرنا ہے، اپنی تمام زندگی میں اسلام کو حاکم کرنا ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں علوم انسانی تولید کرنے پڑیں گے کہ جن کی بنیادیں جو ہیں وہ اسلامی تفکر کے ساتھ سازگار ہوں۔ اور اسلامی تفکر کیا مبنی ہے اسلام کا؟ اسلام کا مبنی یہ ہے کہ یہ ہستی پوری کی پوری مادے میں خلاصہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہستی تقسیم ہے مادی اور مجرد کے اندر۔ اور یہ جو انسان ہے یہ فقط یہی بدن نہیں ہے، فقط یہ مادی نہیں ہے، بلکہ مادے کے ساتھ ساتھ اس کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ وہ روحانی ہے، مجرد ہے۔ بدن اور نفس جس کو ہم روح کہتے ہیں، بدن مادی ہے، اس کی روح کیا ہے؟ مجرد ہے۔ مادی ضروریات بھی اس کے لیے بہت ضروری ہیں پورا کرنا، اور اس کی روحانی زندگی کی غذا بھی فراہم کرنی۔ ایسا سسٹم قائم کرنے کی ضرورت ہے، مینٹین کرے اس کو آگر، تب معاشرہ جو ہے وہ کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ آج کیوں تمام سسٹم ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے؟ نہ کیپٹلزم جو ہے وہ کام کر سکا، پوری دنیا اس سسٹم کا مخالف ہے۔ اور جیسے یہ مارکسزم نے آ کر جو ہے وہ سوشلزم کا نعرہ لگایا تھا آ کر، اور جہاں پہ اجرا ہوا ہے، کیا وہاں پہ معاشرے سعادت مند ہو گئے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کا تمرکز جو ہے وہ فقط مادی جنبے کے اوپر ہے۔ تو جب آپ ایک جنبے کو زیادہ فوقیت دیں گے، دوسرے جنبے کو چھیڑیں گے ہی نہیں، بالکل اس کے لیے برنامہ ریزی ہی نہیں کریں گے، اس کے لیے کوئی سسٹم ہی نہیں رکھیں گے، تو ظاہری سی بات ہے کہ انسان سیٹسفائی نہیں ہو سکے گا، انسان کو اطمینان نصیب نہیں ہو سکے گا، انسان کو سکون نہیں مل سکے گا کہ جو انسان کو چاہیے، انسان کو رشد نہیں ملے گا، تکامل نہیں ملے گا۔ آج آپ دیکھ لیں یورپ، اس کے اندر کاذب عرفان، جھوٹے عرفان جس کا نام دیا گیا ہے، کیوں اتنے زیادہ وجود میں آ رہے ہیں؟ آپ کبھی لسٹ جو ہے وہ بنا کر دیکھیں کہ یورپ کے اندر عرفان کے نام پر کون کون اپنی دکان چلا رہا ہے، کتنے نظریات عرفانی کے اندر آ چکے ہیں، روحانی پہلو کے اندر۔ آپ کو حیرانگی ہوگی، آگے مزخرف ترین نظریات عرفان کے پیش کیے جاتے ہیں، اور فالورز ان کو اتنے زیادہ ملتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے۔ اس میں سے ایک آپ اوشو کو پڑھ کے دیکھ لیں، اور پھر اوشو کے یورپ کے اندر کتنے زیادہ فالورز ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ نے مغرب زمین میں نے جو سسٹم دیا تھا اور انسان پر جو نگاہ رکھی تھی، فقط مادی رکھی ہے، روحانی جنبہ بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے، روحانی نیاز، روحانی حاجت، روحانی ضرورت اس کی فطری ہے، اس کی جب یہ ضرورت پوری نہیں ہوگی تو وہ اس کو اپنی پوری کرنے کی کہیں نہ کہیں تو جائے گا۔ تو اب وہ پھر اس قسم کے افراد جب پہچان جاتے ہیں کہ یہ افراد جو ہیں وہ روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے چکر میں ہیں، تو پھر اوشو جیسے کئی افراد سامنے آتے ہیں کہ جو مزخرف ترین نظریات دیتے ہیں، اور پھر نوجوان افراد جو ہیں وہ چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، وہ ان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ علامتیں ہیں ہمارے مسلم نوجوانوں کے لیے کہ توجہ کر جائیں اسلام کے مبانی کی طرف۔ یہ مسلم معاشرہ نہیں فقط، بلکہ پوری بشریت کے لیے راہ حل ہے۔ اور اسلام کے مبانی کو اگر آپ عقلی طور پر و عقلانی طور پر ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فلسفہ اولیٰ اور علوم فلسفی میں کام کرنا ہوگا۔ پہلے فلسفہ اولیٰ میں، پھر علوم فلسفی کے اندر۔ اس کے بغیر آپ حاکمیت اسلام کا خواب نہیں دیکھ سکتے، اس کو شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتے، نہ دینی طبقہ نہ کوئی روشن فکر۔